أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وإما اور اگر نرینا کا ہم دکھا دیں تجھ کو بعض حصہ الذی اس برے انجام کا نعدہم ہم وعدہ کر رہے ہیں جس کا ان سے او یا نتوفینک ہم اٹھا لیں تم کو فإنما بس بے شک علیکا تمہارے ذمہ البلاغ پہنچا دینا ہے وعلینا اور ہمارے ذمہ الحساب حساب لینا ہے. اولم یرو کیا یہ دیکھتے نہیں انا یہ کہ ہم نات الارض چلے آ رہے ہیں اس سرزمین پر ننقصھا اور تنگ کر رہے ہیں اس کے دائرے کو من اطرافھا ہر طرف سے واللہ اور اللہ تعالیٰ یحکم حکومت کر رہا ہے لا معقبہ کوئی بھی نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے لحکمی ہی اس کے فیصلوں پر واوا اور وہ سری ہو جلدی لینے والا ہے الحساب حساب. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو ایمان لا رہے تھے خوشخبریاں دے رہے تھے دنیا کے اندر بھی بہتر زندگی کی اور آخرت کے اندر رب کی رضا اور رب کی جنت کی. اور وہ لوگ کہ جو ایمان نہیں لا رہے تھے ضد کے اندر آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ بھی خیر خواہی کچھ یوں فرما رہے تھے کہ لوگوں اگر ایمان نہیں لاؤ گے ظلم اور ضد کو نہیں چھوڑو گے تو دنیا کے اندر بھی عذابوں کا شکار ہو سکتے ہو اور آخرت کے اندر کافروں کے لیے اللہ نے دوزخ کو تیار کر رکھا ہے. تو بعض بیوقوف آگے سے یہ بات کہتے تھے دھمکیاں دیتے کہ جس قیامت سے جس عذاب سے روز روز ڈراتے ہو وہ ہمارے اوپر کیوں لے آتے وہ ہمارے اوپر آ کیوں نہیں جاتا. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے اور کافروں کو اس بات کی طرف توجہ بھی ہے کہ عذاب سے لاپرواہ نہ ہو جاؤ. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم دکھا دیں تم کو بعض اس عذاب کا جس سے ہم ان کو ڈرا رہے ہیں یہ ہمارا اختیار ہے. او یا نتوفینک اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اٹھا دیں دنیا سے لے جائیں اس کے بعد ان کو عذاب دے دیں. اللہ نے ارشاد فرما دی کہ یہ میری مرضی کے اوپر موقوف ہے لوگوں کے مطالبے کے اوپر میں عذاب نہیں لاتا. عذاب کا فیصلہ میں نے خود کرنے کہ کب اتمام حجت قائم ہوتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس برے انجام سے کافروں کو ڈرایا جا رہا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آنکھوں سے دکھلا دیں. اور اللہ تعالیٰ نے دکھلا بھی دیا. بدر کے موقع کے اندر 70 بڑے بڑے لوگ جو بڑے دشمن تھے وہ مارے بھی گئے اور 70 ان کے قیدی بھی ہوئے. دنیا کے اندر بھی اللہ نے دکھلا دیا اور فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ہو سکتا ہے نتوفینک کہ ہم تم کو اٹھا لیں اور اس کے بعد جو ظالم ہیں اس کے بعد ان کو سزا دے دیں. تو یہ اللہ رب العالمین کی اپنی مرضی کے اوپر ہے کہ کس وقت سزا دینی ہے کس وقت سزا نہیں دینی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا کام ہے انما علیک البلاغ آپ اپنے کام کے اوپر پوری توجہ دیجیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کام کے اوپر پوری توجہ دی. فرمایا آپ کا کام البلاغ پہنچانا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کا پیغام دن کو بھی پہنچاتے تھے رات کو بھی پہنچاتے تھے. کوئی لمحہ ضائع نہیں کرتے تھے حتیٰ کہ کئی دفعہ تو اللہ رب العالمین کو خود تسلیاں دینی پڑیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ان کے پیچھے اپنی جان ہی کو گلا ڈالیں گے بس آپ کو کام صرف پہنچا دینا ہے. باقی آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ مطلب ابو جہل کیوں مسلمان نہیں ابو لہب کیوں مسلمان نہیں یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. آپ اللہ رب العالمین کے پیغام کو پہنچا دیں. اب اس کے بعد وعلینا الحساب لوگوں کا محاسبہ کرنا یہ میرا کام ہے یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے کہ کس کو ہدایت دینی ہے کس کو ہدایت نہیں دینی کس کو سزا دینی ہے کس کو سزا نہیں دینی کس کو دنیا کے اندر نشان عبرت بنانا ہے اور کس کو دنیا کے اندر نشان عبرت نہیں بنانا صرف اس کو آخرت کے اندر ہی دوزخ کے اندر ڈالنا ہے. کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے یہ اللہ کی مرضی کے اوپر ہوگا اللہ کی مرضی کے اوپر موقوف ہے. وعلینا الحساب ہمارے ذمہ محاسبہ کرنا حساب لینا ہے. اب اولم یرو کیا ان کفار مکہ نے اس بات کی پر غور و فکر نہیں کیا کہ ہم چلتے چلے آ رہے ہیں ننقصھا اور تنگ کر رہے ہیں ہر طرف سے
ان کے دائرے کو من اطراف ہر طرف سے. غور کیجیے یہاں پر کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی کہ یہ روز روز کفار مکہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم انکار کر رہے ہیں، ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو کیا یہ عذاب نہیں ہے؟ دیکھتے نہیں کہ آئے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے ساتھیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ان کی فتوحات میں اضافہ ہو رہا ہے. ایک علاقے سے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آ جاتے ہیں، وہ اپنے علاقے میں جاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، قبیلہ مسلمان ہو جاتا ہے. دوسری طرف قبیلہ اسلم مسلمان ہو جاتے ہیں. دوست قبیلے سے طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ آتے ہیں، وہ جاتے ہیں اپنے علاقے کے اندر دعوت دیتے ہیں، وہ قبیلہ مسلمان ہو رہا ہے. تو یہ چاروں طرف سے مکہ والوں کے گرد یہ دائرہ تنگ ہو رہا ہے. اسلامی فتوحات کے اندر اسلامی سلطنت کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، اور ان کا دائرہ تنگ ہو رہا ہے. اور بالآخر جس وقت فتح مکہ ہوا تو بالکل دائرہ تنگ ہو گیا کہ اب یہاں پر رہنا ہے تو مسلمان ہو کر، وگرنہ یہاں سے نکلنا پڑے گا. بالکل ان کا دائرہ وہاں آ کر کے تنگ ہو گیا. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا یہ غور و فکر نہیں کرتے کہ ہم چلتے چلے آ رہے ہیں اور تنگ کر رہے ہیں ان کے دائروں کو من اطراف ہر طرف سے، آہستہ 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 ان کا گھیرا تنگ ہو رہا ہے، فتوحات بڑھ رہی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے دور کے اندر تو اسلامی فتوحات کا سلسلہ ایسا دور تک گیا کہ صحابہ کے دوری کے اندر مسلمان دنیا کے اندر سپر پاور بن گئے، اور 800 سال تک مسلمان دنیا کے اندر سپر پاور کی حیثیت سے رہے. تو یہاں پر ذکر کر دیا واللہ یحکم، اللہ حکومت کر رہا ہے، لا معقبہ، کوئی بھی نظر ثانی کرنے والا نہیں لحکم، اس کے فیصلوں کے اوپر. اللہ تعالیٰ اگر کسی کو عذاب دینے کا فیصلہ کر دے گا تو پھر اس کے فیصلے کے اوپر نظر ثانی کرنے والا کوئی نہیں ہے. اور اللہ کے فیصلوں میں سے ایک فیصلہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو سربلند کرے گا اور کفر و شرک کو اللہ تعالیٰ مغلوب کرے گا. اور یہ فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات کے اندر بھی مکہ و مدینہ کے لوگوں نے دیکھ لیا کہ اسلام کیسے سربلند ہو گیا. اور لوگ تو اپنے منہوں کی پھونکوں کے ساتھ اس کو بجھانا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا. اور اللہ رب العالمین نے اپنے نور کو پورا کیا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے نبی کو دین حق کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو باقی تمام ادیان کے اوپر غالب کر دیں. اگرچہ یہ بات مشرکوں کو کتنی ناگوار کیوں نہ گزرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے تو آپ نے اسلام کو غالب کر دیا تھا. وہ ہوا اور اللہ تعالیٰ سریع ہو جلد لینے والے الحساب، حساب. انسان کی جس وقت موت آ جاتی ہے تو حساب شروع ہو جاتا ہے. پوچھا جاتا ہے من رب کا، پوچھا جاتا ہے تمہارا دین کے کس دین کے مطابق زندگی گزار کر کے آئے گئے، اور تمہارا نبی کون ہے. اور موت اگلا لمحہ بھی انسان کا موت کے اندر آ سکتا ہے، کسی کے پاس آئندہ کل کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور اگر انسان کے ذہن کے اندر یہ بات آتا ہے، یہ بات اگر انسان کے ذہن میں آتی ہے کہ محشر کا میدان ہوگا، اربوں انسانوں کو پتہ نہیں میرا نمبر حساب کے لیے آتا ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ جب حساب شروع کر دے گا تو اللہ تعالیٰ بول جب لوگوں کا حساب لے لے گا وہ اور وہ سریع ہو، بول جلد ہے الحساب، حساب لینے والا. وَإِمَّا، اور اگر نُرِيَنَّكَ، ہم دکھا دیں تجھ کو بعد حصہ اس عذاب کا الذی نعدہم، جس سے ہم ان کو ڈرا رہے ہیں، او یا نتوفینک، ہم تمہیں اٹھا لیں، ہمیں اختیار ہے. فینما، بے شک علیک، تمہارے اوپر البلاغ، اللہ کے پیغام کو واضح طور پر پہنچا دینا ہے. وعلینا، اور ہمارے ذمہ الحساب، محاسبہ کرنا ہے ان کا. اولم یرو، کیا یہ دیکھتے نہیں، انا، یہ کہ ہم نأتی الارض، چلے آ رہے ہیں اس سرزمین پر، ننقصھا، اور ان کے دائرے کو تنگ کر رہے ہیں، من اطرافیا، ہر طرف سے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ یحکم، حکومت کر رہا ہے، لا معقبہ، کوئی بھی نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے، لحکم ہی، اس کے فیصلوں پر، وہ اور وہ سریع ہو، بول جلد لینے والا ہے، الحساب، حساب. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین.